وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 72، سبق نمبر ہے 1523. آج کا موضوع کیا ناشکرے لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا جانتا ہے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک سب خود کو آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور لوگ خدا کے سوا ایسی عبادت ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 72. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری آیات کھلی کھلی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم انکار کرنے والوں کے چہروں پر ناراضگی دیکھو گے. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہے کہ جو لوگ انہیں ہماری آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، آپ کہہ دیں کہ میں کیا تمہیں اس سے بھی بدتر بات بتا دوں. بشر من ذالکم النار، وہ آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ناشکروں سے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، گزشتہ مضمون سے یہ آیت یعنی گزشتہ آیات سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے، اور گزشتہ آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. تو یعنی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر باطل کو پکار رہے ہیں، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں اتاری، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے. یہ ظالم ہے اور ظالمہ کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. تھوڑا سا
مضمون جو ہے وہ رہ گیا تھا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارتے ہیں۔ یہ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو آپ یعنی سمجھ جائیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارنا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے خیال سے یہ آیت میں نے یعنی گزشتہ درس میں اس کی وضاحت کی تھی۔ بہرحال آج میں ظالم کا بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے بجائے اللہ تعالیٰ کی، بغیر اللہ کی ہدایت کے بغیر غیر کو پکارتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ دیکھیں ایک بات تو بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ خواہشات نفس کے تحت زندگی گزارنا گمراہی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے پاس نفس تو ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا ہے اور یہ ہمیں روکتا ہے اللہ کی بندگی سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ہمیں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور لیکن ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ نہیں ہے وہ پھر مجبور پاتا ہے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کا اتباع کرنے پر۔ اور ہر وہ شخص، جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے تو اس میں مضمون یہ ہے وَمَنْ أَضَلُّ، یعنی وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کر پڑھنا ہم پر لازم ہے، اور یہ اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے، یہ سمجھ میں آپ کی اس وقت آئے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، قرآن پاک اس وقت یعنی آپ کے دل کے دروازے اس وقت کھلیں گے، آپ کی یعنی سمجھ کے دروازے اس وقت کھلیں گے جب آپ باطل سے موڑ کر، باطل سے اپنا رخ پھیر کر اللہ کی طرف کر لیں اور اللہ کو منزل بنا لیں، اور اپنے یعنی عمل سے یہ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جو کہ زمین اور آسمان جس نے پیدا کیا ہے، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ پھر ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ اچھا اس میں یعنی ایک بات قابل غور ہے اور سمجھنے کے قابل ہے کہ قرآن ایک نور ہے، اور قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی معنی کے قریب نہیں جا سکتے لیکن وہ لوگ جو پاک باز ہیں۔ فقہی طور پہ تو ہم نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن پاک کو نہ چھوئیں، وہ اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا حقیقی معنی یہ ہے لا یمسہ، یہ تو نور ہے، پاک لوگ اس کے قریب آ سکتے ہیں، پاک لوگ اس کے قریب آ سکتے ہیں۔ دیکھیں طہارت، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک یعنی ظاہری طور پہ طہارت کا حکم ہے، اور یہ شرائط نماز میں آتا ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں،
آپ کی جگہ پاک ہو. یہ شرائط نماز میں سے. اگر یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو آپ اللہ سے بات چیت نہیں کر سکتے اور وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اب یہ نماز تو یعنی یہ درست ہے کہ یہ تو ایک ظاہری فعل بھی ہے، ظاہری، اور اس میں باطن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. لیکن قرآن کی تلاوت اگرچہ ایک ظاہری فعل بھی ہے لیکن اصل میں تو یہ نور الہی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں صرف آپ کو یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ایک ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ پہلے پاک ہوں. پاک کا مطلب گندگی کو چھوڑ دیں، جیسے کہ سورہ مدثر میں ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ایسی آیت ہے نا کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرو. وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. ناپاکی سے دور رہو. یہ یاد آ گئی مجھے کہ یہ یعنی ناپاکی سے دور رہو. اصل میں تو دیکھیں آج کا انسان ناپاک ہے. گندے خیالات، دیکھیں گندے خیالات کیا ہیں کہ صرف دنیا ہے، میری منزل صرف دنیا ہے. یہ ایک ناپاک خیال ہے اور ناپاک ارادہ ہے اور یہ گندگی ہے. دنیا میں دیکھیں انسان پاک ہونے کے لیے آیا ہے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ پاکی کا جب یہ ارادہ کرے گا تو تب پاک ہوگا. جب پاکی کا آپ ارادہ کریں گے تو پھر آپ اس کے لیے کام بھی کریں گے. دنیا میں دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اصل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نور ہے اللہ کا، اور ناپاکی سے تو ہم نے ایک تعلق جوڑ لیا ہے. دیکھیں ناپاکی کیا ہے؟ دنیا. اللہ کی یاد کے بغیر یہ دنیا لعنتی ہے، ناپاک ہے. الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا. دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کی یاد نہیں. تو دنیا کے آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، دنیا آپ کے ذہن پر چھائی بھی ہے، آپ کے خیالات پر دنیا چھائی بھی ہے. آپ دنیا کے بندے ہیں، ہم لوگ دنیا کے بندے ہیں. ہم اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے. اللہ کی بندگی کرنا ہمارے لیے کار محال ہے، بہت مشکل ہے. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جیسا آپ کہتے ہیں ویسا تو نہیں ہو سکتا، ایسے تو ہم نہیں ہو سکتے، ایسا تو ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں تو، لیکن یعنی آپ کو بندگی پھر ایک ناممکن لگے گی جب یعنی آپ ناپاکی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو کیسے آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے؟ یہ تو پہلے آپ پاکی کا ارادہ فرمائیں اور گندگی کو دور کریں، اپنے آپ سے گندگی کو دور کریں. یہ پہلے دیکھیں یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ متوجہ ہوں گے اپنی پاکی کی طرف. اور قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر تم پاک ہو گئے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس میں آلودہ رہے تو پھر تم ناکام رہو گے. وقد خاب من دساہا. تو بہرحال میں ایک مختصر آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کا پاک ہونا، دنیا کے خیالات سے پاک ہونا آپ کا ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو پریکٹیکل چیزیں ہیں نا، یہ یعنی پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں اور یہ مطلب کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن کی بھی بات ہے کہ ناپاک چیز میں دیکھیں آپ دنیا میں بھی ایک گندی پیالی ہے، سنی ہوئی پیالی ہے، کیا اس میں آپ پانی یا چائے ڈال سکتے ہیں پیالی میں؟ یا گلاس گندا ہے، پہلے گلاس کو دھوئیں گے پھر اس میں پانی ڈالیں گے اور پھر پئیں گے. یہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم
ایسی ہی پریکٹس کر رہے ہیں۔ پہلے آپ برتن کو صاف کرتے ہیں، پھر اس میں پانی یا جو کچھ بھی آپ ڈالنا ہو ڈالتے ہیں۔ اسی طرح یہ دل ہے، یہ دل پہ آپ کا اترنا، نازل ہونا اس کا ضروری ہے، لیکن آپ کو پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا، اور پھر وہ ایک الگ موضوع ہے کہ پاک کیسے کریں، یا وہ پھر انشاءاللہ پھر بات ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، جب ایسے دنیا داروں پر آپ یہ آیات میری واضح، دیکھیں میں آج کے حساب سے بات کر رہا ہوں، قرآن کے نزول کے وقت جو لوگ بھی تھے یا جن کے بارے میں بھی تھی وہ تو تھیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے ہر زمانے کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اس کی ہر آیت ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو قرآن کو سننا بھی گوارا نہ کریں؟ میں تو آپ کو اپنے درس کی بعض اوقات مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ دیکھیں میرا درس جو ہے یہ کیا ہے، درس قرآن ہے، لیکن لوگ اس کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایک سال، بعض اوقات 2 سال ہو جاتے ہیں ایک کلپ کو لوڈ کیے ہوئے، اور پھر جب دیکھو 2 سال بعد تو 2 لوگ دیکھ لیں گے یا 3 لوگ دیکھ لیں گے یا جو بھی دیکھ لیں۔ تو بہرحال عام آپ رویہ دیکھ لیں، قرآن کو تو ہم نے طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے، اس کو تو ہم نے بلا دیا ہے سمجھنے کے لیے، خاص طور پہ اس کو یعنی اس سے ہدایت لینے کے لیے ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، ہماری ہو سکتا ہے آپ کے روزمرہ کے معمولات میں، اکثر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھتے ہوں، لیکن وہ ایک عادت ہے۔ بس قرآن کو ہم بس تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں، بس پڑھ لیں اور ہاتھ پہ دم کر لیں، اور پھر اب جہاں آپ کے درد ہو رہا ہے اس پہ، وہ ٹھیک ہے، اس سے بھی میرا انکار نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنا جائز ہے، آپ قرآن کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے محض یعنی ہمارا جو عادت ہے اس تک محدود ہے۔ قرآن کی تلاوت کر لینا، اس کو پڑھنا سیکھ لینا، ناظرہ جسے ہم کہتے ہیں، یا جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن قرآن کو اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کرنا، یا اس کو ہدایت سمجھنا اور اس سے ہدایت سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے بات۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کھلے الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں، یہ ظالم ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، یہ میں آج پڑھ رہا ہوں، میں نے گزشتہ سبق میں نہیں سنائی تھی، وہ کوئی اور تھی۔ یہ آج کی آیت سنیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، او کما قال اللہ تعالیٰ فی قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو قرآن کے ذریعے ممن ذکر بآیات ربہ، اس کے رب کے احکامات پڑھ کر سنائے جائیں، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ یہ شخص مجرم ہے اور میں مجرموں سے انتقام لوں گا۔ ہماری نظر میں تو کچھ بھی، مجھے تو بہت ایک وہ ہوتا ہے، یہ انتقام کا لفظ بھی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ رب کے جنت کے وعدے یا جو بھی وعدے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، جو دوزخ کا ڈراوا ہے اس کی بھی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے، مشکل بات ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کون سا رویہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں زندگی میں، اور یہ ایک بہت زیادہ یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ سامعین اکرام، یہاں تو کھلی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ یہ لوگ ظالم ہیں. وما للظالمین من نصیر گزشتہ آیت. اور یہاں جو ہے کہ جو قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور سنتے ہیں تو ناگواری محسوس ہوتی ہے ان کے چہروں پر. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. یہ ہو سکتا ہے کہ حملہ کر دیں کہ جو ان پہ میری آیات پڑھ کے سنا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس سے زیادہ ناگوار بات کیا میں تمہیں نہ بتاؤں. وہ آگ ہے جس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ناشکروں سے. وبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے. میں نے کفرو کا لفظ جو ہے وہ ناشکرے میں دیکھیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک روش کا نام ہے کہ آپ حق سے انکار کرنے والے ہیں اور آپ ناشکری کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. یہ ایک روش ہے، کافرانہ روش ہے. اور دیکھیں میں آپ کو قرآن پاک ہی سے بعض اوقات آپ کو بتاتا ہوں، تفصیل بھی بتاتا ہوں. کافر کون ہے اللہ کی نظر میں؟ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ عذاب شدید کی خرابی ہے کافروں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی کے مقابلے میں. تو بات تو ختم ہو گئی، ہماری کہانی تو ختم ہوگی. کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان، کون سا ایمان؟ آپ نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر. اور یہ تو اس میں تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ بس ہمیں دنیا چاہیے. بات ختم ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ بڑی قل افانبئکم بشر من ذالکم. کیا اس سے ناگوار چیز تمہیں تو آج یہ قرآن ناگوار محسوس ہوتا ہے. اور یقیناً میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ قرآن کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہدایت کے لیے. اس سے ہم ہدایت نہیں لینے کے لیے تیار، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اب آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس سے زیادہ خراب بات میں تمہیں نہ بتاؤں. وہ آگ ہے جس کا ناشکروں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. آپ ناشکرے نہیں ہیں، میرے مخاطب آپ نہیں ہیں، نہ یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے. یہ تو جو ناشکری کی یعنی ریت بنا لی ہے. ہمارا آج قومی رویہ جو ہے وہ ناشکری کا ہے، قرآن سے اعراض کا ہے. وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ. بہرحال اگلی آیت یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ. مثال میں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو کان لگا کر سنو. فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، عابد و معبود دونوں ہی عاجز ہیں، کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ، بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زور والا ہے اور غالب ہے. 2 آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں
اور دیکھیں اس میں ایک مضمون تو یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے، اس وقت ہم جن چیزوں کو بھی پکار رہے ہیں ہماری نظر میں وہ اہمیت رکھتی ہیں، ان کے پاس یعنی وہ طاقت، اس میں ہم طاقت محسوس کرتے ہیں اور ان کو اپنے لیے فائدے کے لیے یعنی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اب دنیا کو ہم پکار رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہم عہدوں کو پکار رہے ہیں، دنیا کی دولت، مال و دولت کو ہم پکار رہے ہیں۔ پکار رہے ہیں مطلب وہ چاہتے ہیں۔ پکار کیا ہے؟ چاہنا، کسی چیز کا چاہنا۔ تو یہاں دیکھیں اس آیت نمبر 73 میں بات ہو رہی ہے طالب و مطلوب کی۔ مطلوب کیا ہے اور طالب کون ہے؟ مطلوب جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، ضعف الطالب والمطلوب، اور جو مطلوب ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ضرب مثلا فاستمعوا لہ، مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور سے سنو۔ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو اس میں کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ایسی چیز کو پکاریں جس میں کوئی طاقت ہی نہ ہو اور آپ اس میں طاقت سمجھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دھوکہ کھا لیا آپ نے۔ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور دی ہے، دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ دنیا مطلب ایک اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پانی ہے اور آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تاکہ وہ پانی خود آ جائے، لیکن وہ تو خود نہیں آ سکتا۔ تو یہ مثال دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طاقت ہے فائدہ دینے والی، نقصان دینے والی۔ یہاں پہ اس آیت کے آخر میں ہے نا، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی خاص وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، باطل کو پکار رہے ہیں، اور باطل جو بھی ہے وہ نہ ہماری آواز سن سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی جواب دے سکتا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اللہ اس کے باطل کے مقابلے میں اللہ جو کہ مالک ہے اور قادر ہے، قوت والا ہے اور غالب ہے، یہ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو یہ تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم زندہ کو چھوڑ کے مردہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بات تو یہی ہے نا، مردہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بات نہیں سن سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، مردہ۔ تو یہ اور چیزیں کیا ہیں؟ یہ مخلوق ہیں۔ مخلوق اور خالق میں بہت بڑا فرق ہے۔ مخلوق اور خالق، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ہم تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو سچا ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، حق اللہ ہے اور اس کے سوا اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے تو وہ باطل ہے۔ یہ دیکھیں میں یہ الفاظ تو آپ کو ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھے ان الفاظ میں معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں باطل باطل ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب کتنی یعنی 1500 ٹن سونا ہو جائے، کیا وہ آپ کی بات سن سکتا ہے؟ کیا آپ کو جواب دے سکتا ہے؟ کیا آپ کی مشکل کو وہ دور کر سکتا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ کوئی مرض میں مبتلا ہے تو کیا وہ 15 ٹن سونا آپ کو صحت دے سکتا ہے؟ کیا آپ کی پکار کو دیکھیں، یہ ساری بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک ذات ہے قوت والی، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو قادر بھی ہے،
اور جو فائدہ بھی دے سکتی ہے آپ کو اور نقصان بھی دے سکتی ہے، تو پکارنا اس کو سچا ہے۔ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ جب وہ ہماری جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، ہم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشگوار کر دیتے ہیں۔ قریب ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو پڑھ سناتے ہیں، پر کہہ دیں کہ ان کو اس سے اپنی چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم